اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 112ویں نمبر کی قسط پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں انسانیت کے لیے جو ہمدردانہ جذبہ اصلاح کار فرما تھا، اسے عیاں کرنے کے لیے ہم نے 2 مواقع کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج ہم حسب وعدہ تیسرے موقع کا ذکر کریں گے۔ تیسرا موقع وہ ہے جبکہ میدان وحد میں مسلمانوں کو بعض کوتاہیوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے انتباہاً ہزیمت میں ڈالا گیا تھا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کے زخم آئے تھے، چوٹیں پہنچی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ انتہائی تلخ جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ ان حالات سے بظاہر بجا طور پر متاثر ہونے والے بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کے لیے خدا سے بد دعا کریں کہ ان پر لعنت برسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے لعنت برسانے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک پیغام پہنچانے اور رحمت کا مژدہ سنانے پر میں مامور ہوں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں حملہ کر کے سخت نقصان پہنچانے والے دشمنوں کے لیے دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ وہ اصل حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ یعنی قریش کی تلواروں کے زخم کھا کر بھی یہ جذبہ نہیں امڑتا کہ ان کو تہس نہس ہو جانا چاہیے، بلکہ حالت جنگ میں بھی یہی آرزو اور امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ غزوہ خیبر کی مہم کے دوران میں خلا خموس کو فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم خاص عنایت فرماتے ہوئے تاکید کی کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت ہو گئی تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یعنی اصل مطلوب دشمن کا جانی نقصان اور خونریزی نہیں ہے، بلکہ فوقیت اس بات کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے دل و دماغ میں تبدیلی واقع ہو اور وہ نظام نو کو قبول کر لیں۔ یہ چند نمایاں مواقع ہم نے محض بطور نمونے کے لیے پیش کیے ہیں، ورنہ ایسے شواہد کی کمی نہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔ جنگجوئی اور خونریزی کرنے والے لوگ مغضوب الغضب اور جلد باز ہوتے ہیں، بخلاف اس کے ہم انسانیت کے محسن کو ٹھنڈے عزم اور لمبے حوصلے سے آراستہ پاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں قوت کے استعمال کے بجائے حکمت و زیرکی کی کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ سیاستی حکمت و زیرکی کا اس سے بڑا معجزانہ ثبوت اور کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جاتے ہی مختلف عناصر کو گفت و شنید سے جوڑ جاڑ کر اسلامی سلطنت کے اساس رکھ دیتے ہیں۔ کسی انقلابی نظریے پر بغیر ایک قطرے خون بہائے نظام ریاست یوں استوار کر دینے کی مثال شاید ساری تاریخ میں نہ مل سکے گی۔ صحیح معنوں میں غیر خونی یعنی بلڈ لیس انقلاب ہمیں یہیں ایک ملتا ہے جس کی بنیادوں میں انسانی خون کا ایک قطرہ نہ گرا اور جس کی نیو کے پتھروں میں کسی ایک فرزند آدم کا لاشا شامل نہیں ہے۔ یہ محیر العقول واقعہ خود مزاج نبوت کی مخصوص شان کا ترجمان ہے۔
اور یہ بھی نہ بھولیے کہ واقعاتی تاریخ خود گواہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ساری جنگی کارروائیاں قریش اور ان یہودی قبائل کے خلاف ہوئی ہیں جنہوں نے اسے مجبور کر کے میدان جنگ کی طرف کھینچا ہے۔ بقیہ سارا عرب اپنے معمول کی زندگی میں سرگرم رہا۔ تھوڑے سے علاقے کو چھوڑ کر باقی ماندہ خطے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ عرب کے عام آبادی دونوں طاقتوں کے مقاصد، کردار اور سیاسی قوت کا خاموشی سے جائزہ لیتی رہی، اور جب مسلم طاقت نے اپنے فوقیت ہر پہلو سے ثابت کر دی تو مختلف علاقوں اور قبیلوں کے نمائندے وفود نے آگے بڑھ بڑھ کر اسلام کو لبیک کہا۔ یہ امر کسی بھی تحقیق پسند کی توجہ کھینچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمام بڑی بڑی لڑائیاں، چاہے وہ بدر ہو، احد، احزاب، دشمن نے بحیثیت حملہ آور مدینے کے گرد و پیش میں خود آ کر کے لڑی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہے کہ اس سلسلے کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمن کے مراکز قوت کو زیر نگی کرے۔ چنانچہ قریش اور ان کی حمایتوں کا زور توڑنے کے لیے مدینے کی طرف سے ایک ہی بار فیصلہ کن اقدام ہوا، اور فتح مکہ کے بعد حنین اور طائف کے معرکوں نے حریف کی قوت ختم کر دی، اور دوسری طرف کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ یہود کے اڈے اکھیڑ دیے گئے۔ غزوات و سرایا کی جو لمبی فہرست حدیث سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کی وجہ سے اغیار تو اغیار خود مسلمانہ نے کرام بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ حالانکہ غزوہ اور سریا کتب احادیث و مغازی کی خاص اصطلاحات ہیں، اور ان کا اپنا اپنا متعین مفہوم ہے۔ فوجی اور دفاعی اقدام، دیدبانی یا طلایہ گردی، اور باغیوں یا مجرموں کی سرکوبی، یا تعلیم اور دعوت عام دینے یا معاہدہ باندھنے وغیرہ مختلف ضروریات کے تحت جب کبھی کوئی راستہ کا وہ دو ہی نفوس پر مشتمل ہو بھیجا گیا ہے تو اسے سریہ کا عنوان دیا گیا، اور جس دستے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے ہیں وہ غزوہ کہلایا ہے۔ ضروری نہیں کہ واقعی کوئی تصادم یا کسی اور طرح کی کارروائی عملاً واقع بھی ہوئی ہو۔ علاوہ ازیں اگر کچھ مسلم افراد کو اتفاقیہ کسی تصادم یا سرحدی جھڑپ سے دوچار ہونا پڑتا ہو تو ایسے واقعات کو بھی سرایا کے زیر عنوان درج کیا گیا ہے۔ اس طرح کے تمام واقعات کو اگر چھانٹ دیا جائے تو صحیح معنوں میں جنگی معرکے صرف چند رہ جاتے ہیں، یعنی بدر، احد، احزاب، خیبر، حنین۔ اور واضح رہے کہ تبوک اور ملحقہ علاقوں کو جیش عسرت کی ترسیل شام کی غیر ملکی حکومت کی طرف سے اندیشہ جنگ ہونے پر کی گئی تھی، اور اس کی نوعیت مختلف ہے۔ ہم اجمالاً ان جنگی کارروائیوں پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے توجہ اس سوال پر جاتی ہے کہ آویزش کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہم فریقین کی پوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ قریش کی پوزیشن اس واقعے سے خود متعین ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اجتماعی سازش باندھی تھی تو اس میں مکہ کی قیادت نے بحث کرتے ہوئے اپنا ذہن کھول کر رکھ دیا تھا۔ ایک تجویز آئی تھی کہ سچائی کے اس داعی کو آہنی زندان میں بند کر دیا جائے، اس کا دروازہ مقفل رکھا جائے یہاں تک کہ وہ گھل گھل کر ختم ہو جائے۔ ایک شیخ نجدی نے اس پر کہا تھا کہ اگر تم اسے قید کرو گے تو اس کی دعوت آہنی زندہ کے بند دروازوں سے بھی نکل کر پھیلے گی اور اس کے ساتھیوں تک اس کے اثرات پہنچیں گے، بلکہ بعید نہیں کہ یہ لوگ اسے نکال کے لے جائیں گے، پھر تمہارے مقابلے میں وہ بلحاظ تعداد بڑھ جائیں اور آخرکار اس جد و جہد میں تم کو زخ دے دیں۔ دوسری تجویز یہ بھی آئی تھی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے الگ کر دیں اور اپنے وطن سے خارج کر دیں، پھر جب وہ ہمارے یہاں سے نکال دیا گیا ہو تو پھر ہمیں کیا کاوش کہ وہ کدھر گیا اور کہاں ٹکا، بس وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم اس سے نجات پا کر اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیں اور باہمی الفت کو حسب سابق بحال کر لیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 میں ہے۔
نہایت اہم تبصرہ ہے جو اس تجویز کو مسترد کرنے کے لیے شیخ نجدی نے کیا اور جسے مجلس نے قبول کر لیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ نہیں، خدا کی قسم تمہارے لیے یہ صورت مناسب نہیں۔ کیا تم اس کی خوبی گفتار، اس کی شیرینی کلام کو نہیں دیکھتے کہ جس کے بل پر لوگوں کے دلوں پر وہ اپنا اثر بٹھا لیتا ہے؟ خدا کی قسم تمہارے لیے صورت مناسب نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم اس صورت میں اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس پہنچے اور اپنے کلام و گفتار سے لوگوں پر اپنا اثر بٹھا لے اور وہ اس کے پیچھے لگ جائیں، پھر وہ انہیں لے کر تم پر چڑھائی کر دے اور تمہاری بستیوں میں آ گھسے اور تمہارے ہاتھوں سے تمہارا اقتدار چھین کر تمہارے ساتھ جو سلوک چاہے وہ روا رکھے۔ بس کوئی اور تدبیر نکالو۔ شیخ نجدی کے الفاظ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمبخت کتنا زیرک اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھنے میں ذرا بھی سہو نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ اس ساری بحث سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مکہ کے کارپرداز 13 برس کے تجربے کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود، افکار، پیغام اور حسن کردار کو اب ایک مستقل سیاسی خطرہ اور ایک مہلک خطرہ سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ صورت بھی گوارا نہ تھی کہ انسانیت کا یہ محسن صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے کسی بھی گوشے میں زندہ رہ سکے اور کہیں بھی بیٹھ کر اپنے مشن کو چلا سکے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو ان کے گھر سے نکال کر جو جرم کیا ہے اس کا حساب ایک دن انہیں دینا پڑے گا۔ پھر ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر متفق ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ کر نکل جانے پر قابو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کھڑنا اور بھاری انعام مقرر کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ اگر بس چلے تو وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی سانس لینے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وجود ان کے لیے خطرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ان کے لیے چیلنج تھی۔ قریش کی ذہنیت سے کوئی وجہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع نہ مل گئی ہو۔ ذرا اس موقع سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو انتباہ دیا تھا کہ جس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہو اگر اسے نبھا سکو اور ان کی جو مخالفت کی جائے گی اس کا مقابلہ کر سکو تو پھر تمہارا وہ بھاری ذمہ داری اٹھانا درست ہے جو تم نے اٹھائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کے مضمون میں یہ افتتاحی کلمات شامل کرنا کہ جس طرح تم اپنے اہل و عیال کی مدافعت کرتے ہو اسی طرح میری مدافعت کرو گے۔ پھر انصار کا یہ جواب دینا کہ اطمینان رکھیے ہم جنگجو لوگ ہیں، اور اس سوال اٹھانا کہ آپ کی طرح ہمارے بہت سے معاہدانہ رابطے ٹوٹ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ بھگتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خاندانی لوگوں میں لوٹ آئیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین دلانا کہ انا منکم وانتم منی، پھر عباس بن عبادہ انصاری کا اپنے ساتھیوں کو تاکیداً انتباہ دینا کہ تم لوگ انسانوں کے متعدد سرخ و سیاہ گروہوں سے جنگ مول لے رہے ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ جب تم مالوں کی تباہی اور اپنے سرداران قوم کے قتل کے حادثوں سے دوچار ہو تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دو۔ یہ سب کچھ اسی لمحے سوچ لو۔ ان گفتگوؤں کے معنی یہ ہے کہ قریش کی طرف سے ماحول کے قرطاس پر مستقبل کا اعلان جنگ ایسے جلی الفاظ میں لکھا ہوا موجود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، اسے دور دراز سے آنے والے انصار نے بھی پڑھ لیا تھا۔ پھر اس مجلس بیعت کی روداد کسی شیطان نے چھپ کر سنی اور قریش کو آگاہ کر دیا تو اکابر نے انصار کی قیام گاہوں پر جا کر یوں بات چیت کی کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہو اور اس کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانا چاہتے ہو اور تم نے اس کے ہاتھوں پر ہمارے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ باندھا ہے، حالانکہ ہمیں عرب کے کسی بھی قبیلے اور اپنے درمیان جنگ چھڑنے سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری لڑائی ٹھن جائے۔ یعنی انصار اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال لے جائیں اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں تو مکہ اسے اعلان جنگ کے معنی میں لے گا،
اور اس صورت میں قیادت قریش کی جانب سے گویا واضح طور پر پیشگی اعلان جنگ سنا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ تو اس قصے سے ناواقف تھے اور وہ جو جانتے تھے انہوں نے رازداری سے کام لیا۔ اور پھر جب انصار کے اصحاب بیعت کے بعد مکے سے نکل گئے تو بعد میں معاملے پر بحث و تمحیص ہوئی اور مشورہ کر کے تعاقب کیا گیا۔ مدنی قافلہ بچ بچا کر نکل گیا، البتہ مکے والے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو پکڑ لے گئے، ان کو مارا پیٹا۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بچ کر نکل جانا مکے والوں کو کتنا ناپسند تھا، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لینے کا عہد کرنے والوں پر آخر کتنا غصہ تھا۔ علاوہ ازیں مہاجرین حبشہ کو واپس لانے اور مدینہ جانے والے مہاجرین کو ابتدائے ہجرت سے روکنے کے لیے جو اقدامات قریش کی طرف سے ہوئے وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں گوارا نہ تھا کہ کسی دوسری سرزمین میں اسلامی تحریک جڑ پکڑ سکے، ایسے ہر امکان کا وہ سدباب کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ تو ناظرین، ان سارے واقعاتی شواہد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہجرت سے قبل ہی قریش کی طرف سے کسی بھی ایسی طاقت کے لیے جنگی چیلنج فضا میں موجود تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں جگہ دے اور اسلامی تحریک کے پودے کی جڑ اپنی سرزمین میں لگنے دے۔ اسلامی انقلاب کے علمبردار اتنے سادہ لوح اور خوش فہم نہ تھے کہ وہ اس چیلنج سے صرف نظر کر سکے۔ آخر ماحول کے خرطاس پر لکھا ہوا یہ اعلان جنگ اس سازشی خط کی شکل میں واضح طور پر سامنے آ گیا جو مکے سے غداران مدینے کے سرخیل عبداللہ ابن ابی کو موصول ہوا، جس میں مدینے کے یہود و انصار سبھی کے لیے یہ دھمکی مرقوم تھی کہ یا تو تم از خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حدود سے نکال دو یا پھر ہم چڑھائی کریں گے اور تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو سرمایہ یہ نشاط بنائیں گے۔ پھر یہودیوں سے ساز باز کر کے قریش نے براہ راست مسلمانوں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ اس پر مغرور نہ ہو جاؤ کہ مکے سے صحیح سلامت نکل گئے، ہم مدینہ پہنچ کر تمہاری خبر لیں گے۔ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے طواف کعبہ سے روکا اور صاف صاف کہہ سنایا کہ مجھے گوارا نہیں کہ تم لوگ کعبے میں قدم رکھ سکو۔ پھر اس دوران میں مکے سے برابر شرارت اور غارت گری کے لیے چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیاں نکلنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اقدامات کی اطلاع ملتے ہی جواباً طلایہ گر دستے بھیجے۔ متعدد بار مدینے کے دستوں نے مکے کی ان ٹولیوں کو دیکھا جو مسلم طاقت کو چوکس پا کر پلٹ جاتی رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ہجرت کے 13ویں مہینے کے ایک انتہائی چونکا دینے والے واقعے کا ذکر کریں گے۔ یہاں وقت ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ